سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ قسم نہ کھاؤ۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو میرا سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور تھاٹ آف دا ڈے پر بھی غور کرتے ہیں۔ آج جو تھاٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں وہ یعقوب کی کتاب اس کے 5ویں باب میں سے ہے اور خدا کے کلام میں اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، مگر اے میرے بھائیو، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ قسم نہ کھاؤ، نہ آسمان کی، نہ زمین کی، نہ کسی اور چیز کی، بلکہ ہاں کی جگہ ہاں کرو اور نہیں کی جگہ نہیں، تاکہ سزا کے لائق نہ ٹھہرو۔ انتہائی خوبصورت سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کا تکیہ کلام ہی قسم کھانا بن جاتا ہے اور وہ بات بات پہ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے مختلف چیزوں کی قسم کھاتے ہیں، رشتوں ناتوں کی قسم کھاتے ہیں اور یہاں تک کہ بعض اوقات مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر بھی قسم کھانے سے باز نہیں آتے ہیں۔ بھری عدالتوں میں مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی گواہی دے دی جاتی ہے، چند سکوں کے لیے، کسی پوزیشن کے لیے، کسی لالچ کے لیے، روپے پیسے کے لیے۔ لیکن خدا کے کلام میں یہ صاف لکھا ہے کہ میرے بھائیوں، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ قسم نہ کھاؤ، نہ آسمان کی، نہ زمین کی، نہ کسی اور چیز کی، بلکہ ہاں کی جگہ ہاں کرو اور نہیں کی جگہ نہیں، تاکہ سزا کے لائق نہ ٹھہرو۔ قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ آسمان کی، نہ زمین کی، نہ ماں کی، نہ کسی اور رشتے ناتے کی، نہ خدا کی، نہ کسی اور چیز کی، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ سزا کے لائق ٹھہرے۔ خدا کا کلام صاف صاف یہ بتاتا ہے کہ وہ سب لوگ جو ہاں کی جگہ ہاں اور نہیں کی جگہ نہیں کہنے کی بجائے اور اس سے زیادہ باتوں کا انتخاب کرتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں، ان کے لیے صاف صاف بیان کیا گیا ہے کہ وہ سزا کے لائق ٹھہرتے ہیں۔ خداوند کی برکت، خداوند کی رحمت آپ کے ساتھ ہو اور آج کا یہ تھاٹ، آج کا یہ خیال ہم سب کے ذہنوں پہ چھایا رہے، اور اگر ہم میں سے کوئی اس بری عادت میں مبتلا ہے، اس بری عادت میں ملوث ہے، بات بات پہ قسم کھانا، اپنی جھوٹی سچی باتوں کو لوگوں کے سامنے پختہ دکھانے کے لیے، مضبوط دکھانے کے لیے، بڑا کر کے دکھانے کے لیے قسمیں کھائی جاتی ہیں، تو ان ساری چیزوں سے باز آتے ہوئے خدا کے حضور معافی کی درخواست کریں اور اپنے آپ کو تبدیلی کے لیے خدا کی حضوری میں پیش کریں۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے حزقیل کی کتاب اس کا 44 باب۔ تب وہ مجھ کو مقدس کے بیرونی پھاٹک کی راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف ہے واپس لایا، اور وہ بند تھا، اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ یہ پھاٹک بند رہے گا اور کھولا نہ جائے گا اور کوئی انسان اس سے داخل نہ ہوگا، چونکہ خداوند اسرائیل کا خدا اس سے داخل ہوا ہے، اس لیے یہ بند رہے گا، مگر فرمانروا اس لیے کہ فرمانروا ہے، خداوند کے حضور روٹی کھانے کو اس میں بیٹھے گا۔ وہ اس پھاٹک کے آستانہ کی راہ سے اندر آئے گا اور اسی راہ سے باہر جائے گا۔ پھر وہ مجھے شمالی پھاٹک کی راہ سے ہیکل کے سامنے لایا، اور میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند کے جلال نے خداوند کے گھر کو معمور کر دیا، اور میں منہ کے بل گرا، اور خداوند نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، خوب غور کر اور اپنی آنکھوں سے دیکھ، اور جو کچھ خداوند کے گھر کے احکام و قوانین کی بابت تجھ سے کہتا ہوں اپنے کانوں سے سن، اور گھر کے مدخل کو اور مقدس کے سب مخرجوں کو خیال میں رکھ، اور تو بنی اسرائیل کے باغی لوگوں سے کہنا کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم اپنی تمام مکروہات کو اپنے لیے کافی سمجھو، چنانچہ جب تم میری روٹی اور چربی اور لہو گزرانتے تھے تو دل کے نامختون اور جسم کے نامختون اجنبی زادوں کو میرے مقدس میں لائے، تاکہ وہ میرے مقدس میں آ کر میرے گھر کو ناپاک کرے، اور انہوں نے تمہارے تمام نفرت انگیز کاموں کے سبب سے میرے عہد کو توڑا، اور تم نے میری مقدس چیزوں کی حفاظت نہ کی، بلکہ تم نے غیروں کو اپنی طرف سے میرے مقدس میں نگہبان مقرر کیا۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ان اجنبی زادوں میں سے جو بنی اسرائیل کے درمیان ہے، کوئی دل کا نامختون یا جسم کا نامختون اجنبی زادہ میرے مقدس میں داخل نہ ہوگا، اور بنی لاوی جو مجھ سے دور ہو گئے جب اسرائیل گمراہ ہوا، کیونکہ وہ اپنے بتوں کی پیروی کر کے مجھ سے گمراہ ہوئے، وہ بھی اپنی بد کرداری کی سزا پائیں گے، تو بھی وہ میرے مقدس میں خادم ہوں گے اور میرے گھر کے پھاٹکوں پر نگہبانی کریں گے اور میرے گھر میں خدمت گزاری کریں گے۔ وہ لوگوں کے لیے سوختنی قربانی اور ذبیحہ ذبح کریں گے
اور ان کے سامنے ان کی خدمت کے لیے کھڑے رہے۔ انہوں نے ان کے لیے بتوں کی خدمت کی اور بنی اسرائیل کے لیے بد کرداری میں ٹھوکر کا باعث ہوئے، اس لیے میں نے ان پر ہاتھ چلایا اور وہ اپنی بد کرداری کی سزا پائیں گے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ اور وہ میرے نزدیک نہ آ سکیں گے کہ میرے حضور کا حانت کریں، نہ وہ میری مقدس چیزوں کے پاس آئیں گے، یعنی پاک ترین چیزوں کے پاس، بلکہ وہ اپنی رسوائی اٹھائیں گے اور اپنے گھنونے کاموں کی جو انہوں نے کیے ہیں سزا پائیں گے۔ تو بھی میں ان کو ہیکل کی حفاظت کے لیے اور اس کی تمام خدمت کے لیے اور اس سب کے لیے جو اس میں کیا جائے گا نگہبان مقرر کروں گا۔ لیکن لاوی کاہن یعنی بنی صدوق جو میرے مقدس کی حفاظت کرتے تھے، جب بنی اسرائیل مجھ سے گمراہ ہو گئے، میری خدمت کے لیے میرے نزدیک آئیں گے اور میرے حضور کھڑے رہیں گے تاکہ میرے حضور چربی اور لہو گزرانے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ وہی میرے مقدس میں داخل ہوں گے اور وہی خدمت کے لیے میری میز کے پاس آئیں گے اور میرے امانت دار ہوں گے۔ اور یوں ہوگا کہ جس وقت وہ اندرونی صحن کے پھاٹکوں سے داخل ہوں گے تو کتانی پوشاک سے ملبس ہوں گے، اور جب تک اندرونی صحن کے پھاٹکوں کے درمیان اور مسکن میں خدمت کریں گے کوئی اونی چیز نہ پہنیں گے۔ وہ اپنے سروں پر کتانی امامے اور کمروں پر کتانی پاجامے پہنیں گے، اور جو کچھ پسینے کا باعث ہو اسے اپنی کمر پر نہ باندھے۔ اور جب بیرونی صحن میں یعنی عوام کے بیرونی صحن میں نکل آئیں تو اپنی خدمت کی پوشاک اتار کر مقدس حجروں میں رکھیں گے اور دوسری پوشاک پہنیں گے، تاکہ اپنے لباس سے عوام کی تقدیس نہ کریں۔ اور وہ نہ سر منڈائیں گے اور نہ بال بڑھائیں گے، وہ صرف اپنے سروں کے بال کترائیں گے۔ اور جب اندرونی صحن میں داخل ہوں تو کوئی کاہن میں نہ پیے، اور وہ بیوہ یا مطلقہ سے بیاہ نہ کریں گے، بلکہ بنی اسرائیل کی نسل کی کنواریوں سے یا اس بیوہ سے جو کسی کاہن کی بیوہ ہو۔ اور وہ میرے لوگوں کو مقدس اور عام میں فرق بتائیں گے اور ان کو نجس اور طاہر میں امتیاز کرنا سکھائیں گے، اور وہ جھگڑوں کے فیصلہ کے لیے کھڑے ہوں گے اور میرے احکام کے مطابق عدالت کریں گے۔ اور وہ میری تمام مقررہ عیدوں میں میری شریعت اور میرے آئین پر عمل کریں گے اور میرے سبتوں کو مقدس جانیں گے۔ اور وہ کسی مردہ کے پاس جانے سے اپنے آپ کو ناپاک نہ کریں گے، مگر فقط باپ یا ماں یا بیٹے یا بیٹی یا بھائی یا کنواری بہن کے لیے وہ اپنے آپ کو ناپاک کر سکتے ہیں۔ اور وہ اس کے پاک ہونے کے بعد اس کے لیے اور 7 دن شمار کریں گے، اور جس روز وہ مقدس کے اندر اندرونی صحن میں خدمت کرنے کو جائے تو اپنے لیے خطا کی قربانی گزرانے گا، خداوند خدا فرماتا ہے۔ اور ان کے لیے ایک میراث ہوگی، میں ہی ان کی میراث ہوں، اور تم اسرائیل میں ان کو کوئی ملکیت نہ دینا، میں ہی ان کی ملکیت ہوں۔ اور وہ نظر کی قربانی اور خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی کھائیں گے، اور ہر ایک چیز جو اسرائیل میں مخصوص کی جائے انہی کی ہوگی۔ اور سب پہلے پھلوں کا پہلا اور تمہاری تمام چیزوں کی ہر ایک قربانی کاہن کے لیے ہوں، اور تم اپنے پہلے گندھے آٹے سے کاہن کو دینا تاکہ تیرے گھر پر برکت ہو۔ پر وہ جو آپ ہی مر گیا ہو یا درندوں کا پھاڑا ہوا، کیا پرند کیا چرند، کاہن اسے نہ کھائیں۔ حزقیل کی کتاب 45 باب۔ اور جب تم زمین کو کرہ ڈال کر میراث کے لیے تقسیم کرو تو اس کا ایک مقدس حصہ خداوند کے حضور ہدیہ دینا۔ اس کی لمبائی 25,000 اور چوڑائی 10,000 ہوگی، اور وہ اپنے ارد گرد کی تمام حدود میں مقدس ہوگا۔ اس میں سے ایک قطعہ جس کی لمبائی 500 اور چوڑائی 500 جو چاروں طرف برابر ہے مقدس کے لیے ہوگا، اور اس کے احاطہ کے لیے چاروں طرف 50-50 ہاتھ کی چوڑائی ہوگی، اور تو اس پیمائش کی 25,000 کی لمبائی اور 10,000 کی چوڑائی ناپے گا، اور اس میں مقدس ہوگا جو نہایت پاک ہے۔ زمین کا یہ مقدس حصہ ان کاہنوں کے لیے ہوگا جو مقدس کے خادم ہیں اور جو خداوند کے حضور خدمت کرنے کو آتے ہیں، اور یہ مقام ان کے گھروں کے لیے ہوگا اور مقدس کے لیے پاک جگہ ہوگی۔ اور 25,000 لمبا اور 10,000 چوڑا بنی لاوی ہیکل کے خادموں کے لیے ہوگا، تاکہ 20 بستیوں کی جگہ ان کی ملکیت ہو۔ اور تم شہر کا حصہ 5,000 چوڑا اور 25,000 لمبا مقدس کے لیے ہدیہ والے حصہ کے پاس مقرر کرنا، یہ تمام بنی اسرائیل کے لیے ہوگا۔ اور مقدس ہدیہ والے حصہ کی اور شہر کے حصہ کی دونوں طرف مقدس ہدیہ والے حصہ کے مقابل اور شہر کے حصہ کے مقابل مغربی گوشہ مغرب کی طرف اور مشرقی گوشہ مشرق کی طرف فرما روا کے لیے ہوگا، اور لمبائی میں مغربی سرحد سے مشرقی سرحد تک ان حصوں میں سے ایک کے مقابل ہوگا۔ اسرائیل کے درمیان زمین میں سے اس کا یہی حصہ ہوگا، اور میرے عمرہ پھر میرے لوگوں پر ستم نہ کریں گے، اور زمین کو بنی اسرائیل میں ان کے قبائل کے مطابق تقسیم کریں گے۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے اسرائیل کے عمرہ، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ اور لوٹ مار کو دور کرو، عدالت و صداقت کو عمل میں لاؤ، اور میرے لوگوں پر سے اپنی زیادتی کو موقوف کرو، خداوند خدا فرماتا ہے۔
اور تم پوری ترازو اور پورا افا اور پورا بت رکھا بت میں خومر کا 10واں حصہ ہو اور افا بھی خومر کا 10واں حصہ ہو، اس کا اندازہ خومر کے مطابق ہو، اور مسکال 20 جیرہ کا ہو اور 20 مسکال 25 مسکال 15 مسکال کا تمہارا مانا ہوگا۔ اور ہدیہ جو تم گزرانو گے سو یہ ہے کہ گیہوں کے خومر سے افا کا 6واں حصہ اور جو کے خومر سے افا کا 6واں حصہ دینا، اور تیل یعنی تیل کے بت کی بابت یہ حکم ہے کہ تم کر میں سے جو 10 بت کا خومر ہے ایک بت کا 10واں حصہ دینا، کیونکہ خومر میں 10 بت ہیں، اور گلا میں سے ہر 200 پیچھے اسرائیل کی سیراب چراگاہ کا ایک برہ نظر کی قربانی کے لیے اور سوکھنی قربانی کے لیے اور سلامتی کی قربانی کے لیے، تاکہ ان کے لیے کفارہ ہو۔ خداوند خدا فرماتا ہے، ملک کے سب لوگ اس فرمان روا کے لیے جو اسرائیل میں ہے یہی ہدیہ دیں گے، اور فرمان روا سوکھنی قربانیاں اور نظر کی قربانیاں اور تپاون عیدوں اور نئے چاند کے وقتوں اور سبتوں اور بنی اسرائیل کی تمام مقررہ عیدوں میں دے گا۔ وہ خطا کی قربانی اور نظر کی قربانی اور سوکھنی قربانی اور سلامتی کی قربانیاں بنی اسرائیل کے کفارہ کے لیے تیار کرے گا۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ پہلے مہینے کی پہلی بے عیب بچڑا لینا اور مقدس کو پاک کرنا، اور کاہن خطا کی قربانی کے بچڑے کا لہو لے گا اور اس میں سے کچھ مسکن کے ستونوں پر اور مذبح کی کرسی کے چاروں کونوں پر اور اندرونی صحن کے دروازہ کی چوکھٹوں پر لگائے، اور تو مہینے کی 7ویں تاریخ کو ہر ایک کے لیے جو خطا کرے اور اس کے لیے بھی جو نادان ہے ایسا ہی کرے گا۔ اس طرح تو مسکن کا کفارہ دیا کرو گے۔ تم پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو عید فصح منانا جو 7 دن کی عید ہے، اور اس میں بے خمیری روٹی کھائی جائے گی، اور اسی دن فرمانروا اپنے لیے اور تمام اہل مملکت کے لیے خطا کی قربانی کے واسطے ایک بچڑا تیار کر رکھے گا، اور عید کے 7 دن میں وہ ہر روز یعنی 7 دن تک 7 بے عیب بچڑے اور 7 مینڈھے مہیا کرے گا، تاکہ خداوند کے حضور سوکھنی قربانی ہو، اور ہر روز خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا، اور وہ ہر ایک بچڑے کے لیے ایک ایفا بھر نظر کی قربانی اور ہر ایک مینڈھے کے لیے ایک ایفا اور فی ایفا ایک ہین تیار کرے گا۔ 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ کو بھی وہ عید کے لیے جس طرح سے اس نے ان 7 دنوں میں کیا تھا تیاری کرے گا، خطا کی قربانی اور سوکھنی قربانی اور نظر کی قربانی اور تیل کے مطابق۔ حزقیل کی کتاب 46 باب۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اندرونی صحن کا پھاٹک جس کا رخ مشرق کی طرف ہے کام کاج کے 6 دن بند رہے گا، پر سبت کے دن کھولا جائے گا اور نئے چاند کے دن بھی کھولا جائے گا، اور فرمانروا بیرونی پھاٹک کے آستانہ کی راہ سے داخل ہوگا اور پھاٹک کی چوکھٹ کے پاس کھڑا رہے گا، اور کاہن اس کی سوکھنی قربانی اور اس کی سلامتی کی قربانیاں گزرانیں گے، اور وہ پھاٹک کے آستانہ پر سجدہ کر کے باہر نکلے گا، پر پھاٹک شام تک بند نہ ہوگا۔ اسی پھاٹک کے دروازوں پر سبتوں اور نئے چاند کے وقتوں میں خداوند کے حضور سجدہ کیا کریں گے، اور سوکھنی قربانی جو فرمانروا سبت کے دن خداوند کے حضور گزرانے گا یہ ہے 6 بے عیب برے اور 1 بے عیب مینڈھا، اور نظر کی قربانی مینڈھے کے لیے 1 ایفا اور بروں کے لیے نظر کی قربانی اس کی توفیق کے مطابق، اور 1 ایفا کے لیے 1 ہین تیل، اور نئے چاند کے روز 1 بے عیب بچڑا اور 6 برے اور 1 مینڈھا سب کے سب بے عیب۔ اور وہ نظر کی قربانی تیار کرے گا، یعنی بچڑے کے لیے 1 ایفا اور مینڈھے کے لیے 1 ایفا اور بروں کے لیے اس کی توفیق کے مطابق، اور ہر ایک ایفا کے لیے 1 ہین تیل۔ اور جب فرمانروا اندر آئے تو پھاٹک کے آستانہ کی راہ سے داخل ہوگا اور اسی راہ سے نکلے گا، لیکن جب ملک کے لوگ مقررہ عیدوں کے وقت خداوند کے حضور حاضر ہوں گے تو جو شمالی پھاٹک کی راہ سے سجدہ کرنے کو داخل ہوگا وہ جنوبی پھاٹک کی راہ سے باہر جائے گا، اور جو جنوبی پھاٹک کی راہ سے اندر آتا ہے وہ شمالی پھاٹک کی راہ سے باہر جائے گا۔ جس پھاٹک کی راہ سے وہ اندر آیا اس سے واپس نہ جائے گا، بلکہ سیدھا اپنے سامنے کے پھاٹک کی راہ سے نکل جائے گا، اور جب وہ اندر جائیں گے تو فرمانروا بھی ان کے درمیان ہو کر جائے گا، اور جب وہ باہر نکلیں گے تو سب اکٹھے جائیں گے۔ اور عیدوں اور مذہبی تہواروں کے وقت میں نظر کی قربانی بیل کے لیے 1 ایفا اور مینڈھے کے لیے 1 ایفا ہوگی، اور بروں کے لیے اس کی توفیق کے مطابق، اور ہر ایک ایفا کے لیے 1 ہین تیل۔ اور جب فرمانروا رضا کی قربانی تیار کرے یعنی سوکھنی قربانی یا سلامتی کی قربانی خداوند کے حضور رضا کی قربانی کے طور پر لائے تو وہ پھاٹک جس کا رخ مشرق کی طرف ہے اس کے لیے کھولا جائے گا، اور سبت کے دن کی طرح وہ اپنی سوکھنی قربانی اور سلامتی کی قربانی گزرانے گا، تب وہ باہر نکل آئے گا، اور اس کے نکلنے کے بعد پھاٹک بند کیا جائے گا۔ تو ہر روز خداوند کے حضور پہلے سال کا 1 بے عیب برہ سوکھنی قربانی کے لیے چڑھائے گا، تو ہر صبح چڑھائے گا، اور تو اس کے ساتھ ہر صبح نظر کی قربانی گزرانے گا،
یعنی ایفا کا چھٹا حصہ اور میدہ کے ساتھ ملانے کو، تیل کے ہین کی 1/3۔ دائمی حکم کے مطابق ہمیشہ کے لیے خداوند کے حضور یہ نظر کی قربانی ہوگی۔ اسی طرح وہ برے اور نظر کی قربانی اور تیل ہر صبح ہمیشہ کی سوختنی قربانی کے لیے چڑھائیں۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اگر فرمانروا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو کوئی ہدیہ دے تو وہ اس کی میراث اس کے بیٹوں کی ہوگی، وہ ان کا موروثی مال ہے۔ پر اگر وہ اپنے غلاموں میں سے کسی کو اپنی میراث میں سے ہدیہ دے تو وہ آزادی کے سال تک اس کا ہوگا، اس کے بعد پھر فرمانروا کا ہو جائے گا، مگر اس کی میراث اس کے بیٹوں کے لیے ہوگی۔ اور فرمانروا لوگوں کی میراث میں سے ظلم کر کے نہ لے گا تاکہ ان کو ان کی ملکیت سے بے دخل کرے، پر وہ اپنی ہی ملکیت میں سے اپنے بیٹوں کو میراث دے گا تاکہ میرے لوگ اپنی اپنی ملکیت سے جدا نہ ہو جائیں۔ مجھے اس مدخل کی راہ سے جو پھاٹک کے پہلو میں تھا، کاہنوں کے مقدس حجروں میں جن کا رخ شمال کی طرف تھا لایا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ مغرب کی طرف پیچھے کچھ خالی جگہ ہے۔ تب اس نے مجھے فرمایا، دیکھیے وہ جگہ ہے جس میں کاہن جرم کی قربانی اور خطا کی قربانی کو جوش دیں گے اور نظر کی قربانی پکائیں گے تاکہ ان کو بیرونی صحن میں لے جا کر لوگوں کی تقدیس کرے۔ پھر وہ مجھے بیرونی صحن میں لایا اور صحن کے چاروں کونوں کی طرف مجھے لے گیا، اور دیکھو صحن کے ہر ایک کونے میں ایک اور صحن تھا۔ صحن کے چاروں کونوں میں 40-40 ہاتھ لمبے اور 30-30 ہاتھ چوڑے صحن متصل تھے۔ یہ چاروں کونے والے ایک ہی ناپ کے تھے اور ان کے گردا گرد، یعنی ان چاروں کے گردا گرد دیوار تھی اور چاروں طرف دیوار کے نیچے چولہے بنے تھے۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ یہ چولہے ہیں جہاں ہیکل کے خادم لوگوں کے ذبیحے ابالیں گے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔